قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ قبر پہ اذان دینے پہ حرج کیا ہے؟ مرنے والے کے گھر تعزیت کرنے جائے ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کی جائے حرج کیا ہے؟ اذان سے پہلے درود پڑھ لیا حرج کیا ہے؟ قرآن پڑھ کے بلٹی کر دیے، روح کو اصالے ثواب کر دیے حرج کیا ہے؟ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھ لیا حرج کیا ہے؟ آئیے یہ حرج بتانے لگا ہوں۔ دوسری شرط، یہ عمل آپ کی مرضی کا نہ ہو، آپ کے ذہن کا نہ ہو، بلکہ یہ عمل ویسے ہو جیسے محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرج یہ ہے، اگر یہ اچھا کام ہوتا نبی بتا کر جاتے، اگر یہ اچھا کام ہوتا تو نبی بتا کر جاتے۔ لوگوں، اگر انسان اپنی مرضی سے کوئی کام کرے، اس پر نبی کی مہر نہ لگی ہو، وہ بندہ توصیف الرحمان نہیں، آپ نہیں، کوئی اور بندہ نہیں۔ اگر اپنی مرضی سے حدیث رسول کے خلاف مہر رسالت کے بغیر عمل کرنے والا صحابی رسول بھی ہو تو اللہ قبول۔ آئیے آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی دیکھتے ہیں جو کمزور ہو گئے، کہتے ہیں کیا ہوا تجھے، کیوں کمزور ہو گیا؟ جواب سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی 1 سال گزر گیا، 1 سال سارا دن روزوں سے رہتا ہوں، ساری رات تہجد میں رہتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ صحابی رسول۔ یہ کون ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا میرا صحابی 1 مٹھی یا ایک روایت میں آدھی مٹھی جو اللہ کے نام پہ دے دے۔ تم غیر صحابی احد پہاڑ مدینے کا، پورا احد پہاڑ سونے کا بنا کر اللہ کے نام پر دے دو، میرے صحابی کی آدھی مٹھی کے برابر احد پہاڑ سونے کا ہو نہیں سکتا۔ وہ ہے کہ کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی سارا دن روزہ رکھتا ہوں، ساری رات تہجد پڑھتا ہوں، جوان ہوں، قبر سے ڈرنے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے یہ محنت کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے نہ تیرا کوئی ایک روزہ قبول کیا ہے، نہ کسی ایک رات کی تہجد قبول کی ہے۔ چلے پہ جانے میں حرج کیا ہے؟ سہ روزہ لگانے میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے اگر یہ دین کا کام ہوتا محمد کریم چھپاتے نہ بتا کر جاتے۔ اے میرے صحابہ، کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے الا یہ کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ کوئی ایسا عمل نہیں جس کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکو الا یہ کہ میں ڈرا چکا ہوں۔ نبی کی وفات پہ صحابی کہہ رہے نبی اس حال میں ہمیں چھوڑ کر گئے، آسمان میں اڑنے والے پرندوں کا علم ہمیں دے کر گئے۔ ارے جو نبی پرندوں کا علم ہمیں دے کر گئے، وہ نبی اگر ثواب کے کام ہوتے ہم سے چھپا کر جاتے۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں تو قبر کے عذاب سے ڈرنے کی وجہ پر اتنی محنت کر رہا ہوں۔ فرمایا تیری ساری نمازیں، تیرے سارے روزے برباد۔ کہا نبی وجہ کیا ہے؟ یہ عمل صحابی کا ہے، یہ سوچ صحابی کی ہے، یہ فکر صحابی کی ہے۔ کہا ٹھیک ہے صحابی کی تو ہے، لیکن اس پر محمد کی مہر نہیں لگی ہوئی۔ آئیے ایک اور حدیث سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک صحابی کے گھر سے خون نکلتا ہوا دیکھا، پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ ما دم، یہ خون کیسا ہے؟ کہ اللہ کے نبی اب سوچ سنیے، وہ کہنے والوں حرج کیا ہے؟ آخر حضرت نے بتایا ہے، آخر شیخ نے بتایا ہے، اتنے بڑے امام تھے ہمارے، انہوں نے بتایا ہے۔ بھائی کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ ایک تو 4 مذہب مشہور ہے نا، ایک 5واں مذہب ہے، اس مذہب کا نام ہے مذہب ہوگا۔ دلیل پوچھو بھائی، یہ جو کام کرتے ہو کہاں؟ کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ معرفت دی گل سانو پیر صاحب نہیں دس دے، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ ارے وہ کون سے گڑھے میں کتاب دفن ہے جس میں ہوگا؟ قرآن حدیث تو واضح ہے، یہ مذہب ہوگا کہاں سے آ گیا؟ کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ آپ نے پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا ہم قربانی کرنے کے بعد جب نماز پڑھ کر آتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، فقیروں میں پہنچاتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے۔ آج کیوں نہ میں قربانی نماز سے پہلے کر لوں؟ کس نے سوچا؟ صحابی نے، مولوی پیر فقیر کی بات نہیں، صحابی نے۔ آج کیوں نہ قربانی نماز سے پہلے کر لوں، گوشت ریڈی ہو، تیار ہو، ہم نماز پڑھ کے آئیں، گوشت پہلے سے تیار ہو اور آتے فقیروں میں بٹ جائے، سب سے پہلے غریب کے منہ میں لقمہ میری قربانی کے گوشت کا جائے۔ اللہ کے لیے پوچھتا ہوں سوچ اچھی یا گندی؟ اچھی سوچ عام آدمی کی یا صحابی رسول کی؟ او لوگو
اللہ کے لیے دین کے بارے میں غیرت کھاؤ. صحابی کی سوچ بھی دین نہیں بن سکتی اگر محمد کی مہر نہ لگی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے میرے صحابی سوچ اچھی ہے، فکر پیاری ہے، فکر پیاری ہے، لیکن سن لے رب نے تیری قربانی کو قبول کیا ہی نہیں ہے، قربانی قبول نہیں ہوئی. اللہ کے نبی میں تو کر چکا، کہا قبول نہیں ہوئی. قبول کروانی ہے تو محمد کے طریقے پہ قربانی کرنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کا یہ کوئی طریقہ نہیں. بندہ مر گیا، بیٹا اس کا مدرسے پہ پہنچ جاتا ہے، گاڑی لگاتا ہے، کلف والا سوٹ پہن کے آتا ہے، مولوی صاحب کان میں ابو جی فوت ہو گئے، زندگی چنگا کام کیتا کوئی نہیں، ہن 5 قرآن چاہیے. وہ درویش کو اٹھاتا کھڑا ہو، پھیرا مار، اس کے بعد 2 پارے 4 پارے 5 پارے 10 پارے، وہ پھیرا مار کے 8-10 قرآن کٹھے کر کے کہنا مولوی صاحب لو جی 10 قرآن آپ کے لیے ہو گئے. میں کہا اچھا جی یہ 10,000 آپ کے لیے ہو گئے. اگر یہ کھاتا اللہ کے ہاں چلتا، امیر آدمی جیت جاتے، غریب مارا جاتا. امیر بندہ مرنے سے پہلے 5-6 مولویوں سے ٹھیکہ کر لیتا، بھئی زندگی میں تو بندے نے پترالا کام کیتا کوئی نہیں، میں ہن مرن لگا، 10 لاکھ تیرے اکاؤنٹ میں، 10 لاکھ تیرے اکاؤنٹ میں، 10 لاکھ تیرے اکاؤنٹ میں، سانس نہیں لینا، پڑی جاتے سوٹی جا. ایک قرآن ختم، اس کی روح کو احساس، ایک قرآن ختم، اس کی روح کو احساس، لگا رہے میں چلنا، تو کم لگے رہی. امیر جیت جاتا، غریب مارا جاتا. لیس للانسان الا ما سعى، وہی ملے گا جو خود اپنے ہاتھوں سے کر کے گئے ہو یا جو عمل نبی نے بتائے. اے میرے صحابی تیری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی. اگر قبول کروانی ہے محمد کے طریقے پہ قربانی کرنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہر کام کو دیکھ کر پیچھے نہ چل پڑا کرو، کام تو اچھا ہے، ارے پہلے یہ دیکھو اچھوں کے سردار محمد کریم نے یہ کام کیا یا نہیں. صحابہ ایک مسجد میں داخل ہوئے، ظہر کی نماز کا ٹائم، کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے. مؤذن نے کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم. بات بنتی بھی ہے نا، لوگ سو رہے ہیں اور نماز نیند سے بہتر ہے. اور صحابی نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی نے ہمیں فجر کی نماز میں سکھایا تھا، اس نے ظہر کے ٹائم پہ شروع کیا. کہا باہر نکلو، اس مسجد سے مجھے باہر نکالو، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا. اتنی غیرت صحابہ کی. اور ہم مولانا الیاس قادری اپنی ایک CD میں فرماتے ہیں کہ جشن میلاد النبی صحابہ کرام نے نہیں منایا، مانتا ہوں کہ انہوں نے نہیں منایا، لیکن حرج کیا ہے؟ کیا مروجہ انداز پر جشن ولادت صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے ادوار میں بھی منایا جاتا تھا؟ یہ ایک عوامی وسوسہ ہے، برائے کرم اس وسوسے کا جواب ارشاد فرما دیجیے. میرے بھائی دیکھو، ہر کام جو ہے اس میں یہ دلیل نہیں لی جائے گی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ کام کیا یا نہیں کیا. دراصل اصول یہ کہ ہر وہ کام جائز ہے جس کا اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہ فرمایا. تو مروجہ انداز جشن ولادت شریعت میں منع نہیں. منع تو نہیں ہے، حرج کیا ہے؟ بھائی ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ بولیے. تیسرا سجدہ شروع کر دوں تو تیسرے سجدے میں گانے تو نہیں گاؤں گا نا؟ تیسرے سجدے میں گانے گاؤں گا؟ میں گالیاں دوں گا؟ تیسرے سجدے میں کہوں گا سبحان ربی الاعلی. تو یہ تیسرا سجدہ مجھے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں یا جہنم میں؟ کیوں بڑے اوکھے ہو تسی جہنم میں؟ کیا حرج ہے میں نے تیسرا سجدہ شروع کر لیا تو؟ آپ کہو گے حضرت اللہ کے نبی نے ایک رکعت میں 2 سکھائے. ہم کہیں گے حضرت اللہ کے نبی کی بیوییں فوت ہوئی، بیٹے فوت ہوئے، بیٹیاں فوت ہوئی، چچا فوت ہوئے، صحابہ فوت ہوئے، آپ نے کسی کے مرنے پر نہ اجتماعی دعا کروائی کلام بخشو. ابھی بیٹھتے ہیں آتے کلام بخشو جی، سورہ حوالہ کا کلام بخشو. ابھی وہ کلام کے لیے ہاتھ نیچے ہوتا ایک اور آتا کلام بخشو جی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آتا پھر نیچے کلام بخشو جی. اب اس نے ہاتھ میں سگریٹ پکڑی ہوئی کلام بخشو جی. ایک نے ہوکا پکڑا ہوا ہے کلام بخشو جی. بھائی یہ کیا بیماری ہے کلام بخشو؟ نبی نے کی، صحابہ نے کی، عمل ہوا، حدیث میں ہے. عاملوا الصالحات،
عمل صالح کیجئے. عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو, محمد کی سنت کے مطابق ہو. اگر وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے, وہ کرنے والا امام ہو, پیر ہو, شیخ ہو, مرشد ہو, حضرت ہو, بڑے سے بڑا ولی ہو, رب محمد کی قسم اس کا عمل برباد ہے, کیونکہ اس پہ مہر محمد نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. چلو ایمان بھی ہو گیا, عمل صالح بھی ہو گیا, پھر گھر جا کے سو جاؤ. معاملہ ختم ہو گیا نا؟ نہیں, نجات پانے والوں کا معاملہ ختم نہیں ہوا. تیسرا کام باقی ہے. کیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. جو دین آپ کو سمجھ آ گیا, جو ایمان آپ کو سمجھ آ گیا, جو قرآن کی دعوت آپ کے دل میں اتر گئی, اب سمجھنے کے بعد نیندیں ختم ہو گئی, غفلت کی چادر اتر گئی. اب اس پیغام کو لے کے عام کیجئے, لوگوں تک پہنچائیے. لا الہ الا اللہ کی دعوت, محمد کریم کی رسالت کی دعوت کو عام کیجئے. اس پیغام کو گھر گھر پہنچائیے. جس کو جانتے ہو اس کو بھی بتاؤ, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی بتاؤ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ امت محمد کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اس حق کو, اس توحید کو, اس لا الہ الا اللہ کے آوازے کو, اس اطیع الرسول کے آوازے کو عام کرو. ہر کسی کو, اپنے اور غیر کو یہ پیغام دو. مثال دے کے سمجھا دوں آپ کو. انڈیا پاکستان میں موٹر سائیکل زیادہ ہوتے ہیں نا, لوگوں کے پاس کاریں کم ہوتی ہیں. تو صبح صبح آپ نے دیکھا ہوگا اکثر موٹر سائیکل والے دہی لینے کے لیے, چنے لینے کے لیے, ناشتے کے لیے جب باہر نکلتے ہیں, تو جب رات کو موٹر سائیکل کھڑی کی جاتی ہے تو اس کی لائٹ آن رہ جاتی ہے نا, اندھیرا جو ہوتا ہے. تو صبح جب بے دھیانی میں نکلتے ہیں تو لائٹ ویسے روشن ہوتی ہے, لیکن چونکہ سورج نکل آیا ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ میرے موٹر سائیکل کی لائٹ آن ہے. سمجھ آ گئی مثال؟ اب یہ روڈ پہ آ رہا ہے, آپ کی خالہ, پھوپھی, ماموں کا بیٹا نہیں ہے, آپ کے محلے کا بھی نہیں ہے, پڑوسی بھی نہیں ہے, جان پہچان بھی نہیں ہے, لیکن جو ہی آپ کو پتہ لگتا ہے آپ پیدل جا رہے ہو کہ اس کی موٹر سائیکل کی لائٹ جل رہی, اس کو یوں اشارہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ یوں اشارہ کرتے ہو. کیوں بھائی؟ تیری انرجی ضائع ہو رہی ہے, بیٹری ضائع ہو رہی ہے, اب وقت نہیں ہے یہ جلانے کا, ختم ہو گیا کام. آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس نے اپنے مذہب پہ, آپ نے کسی کو کچھ نہ کہیے جی, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو, غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو. جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا ہے. 2 + 2 = 4 ٹھیک ہے, 2 + 2 = 6 ٹھیک ہے, 2 + 2 = 8 بالکل ٹھیک ہے. ایسے استاد کی چھٹی ہو جائے گی. ہر چیز ٹھیک ہے. ارے بھائی جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. آپ کے گھر میں جب چوری ہوتی ہے پولیس میں کیوں جاتے ہو FIR کٹوانے؟ انہوں نے روٹی نہیں کھانی, چور نے روٹی نہیں کھانی, اس نے بھی تو کھانی ہے نا. چوری ہونے پر FIR کیوں کٹواتے ہو؟ کیونکہ آپ کا دل کہتا ہے اس نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے. آپ کے حق پر کوئی ڈاکہ غلط ڈالے, آپ کو احساس ہوتا ہے. اسلام کے ساتھ جو مرضی ہو جائے کوئی احساس نہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اس حق کی دعوت کو لے کر کھڑے ہو, اس دعوت کو عام کریں, اس پیغام کو عام کریں, اس کو لوگوں تک پہنچائیں. اگر آپ کے مکان کی 5 انچ جگہ پہ پڑوسی دیوار گرنے کے بعد ادھر بنا لے تو فوراً پٹواری کو لے آتے ہو, یہاں انچی ٹیپ سے سائز لو, اس نے 5 انچ میرا قبضہ کیا, آدھا فٹ میری لی ہے, یہ زمین میری تھی جو اس نے لے لی ہے. اتنی خیرت زمین کی, اچھی بات ہے, بری بات نہیں. اتنی خیرت مکان کی, اچھی بات ہے, بری بات نہیں. کیا قرآن کی اتنی خیرت بھی نہیں ہے؟ کیا اسلام کا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ جو چاہے اسلام کی صورت کو مسخ کر دے, جو چاہے توحید کے اوپر شرک کے بادل چڑھا دے, سنت کے اوپر بدعات کے لیبل کو لگا دے, مجھے کچھ بھی نہ ہو. اس نے اپنے قبر میں جانا, میں نے اپنی قبر میں جانا. جب آپ کے گاڑی میں کوئی گاڑی مارتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, پولیس کو بلاتے ہو یا نہیں بلاتے؟ اس سے جرمانہ لیتے ہو. تو جو جہاں لگا ٹھیک لگا, اس نے مار بھی تو ٹھیک کیا, کیا تکلیف ہے؟ دنیا میں یہ مثالیں نظر نہیں آتی. یہ مثالیں نظر آتی ہیں تو صرف شریعت کے مسئلے پہ نظر آتی. جو حق آپ پہچان چکے ہو, جو حق آپ جان چکے ہو, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اس دعوت کو عام کرو, اس پیغام کو عام کرو, اور یاد کرو امام الانبیاء نے فرمایا تمہاری دعوت سے اگر ایک بندہ ہدایت کے راستے پہ چل پڑا, تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ایک بندے کی ہدایت کا سامان ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جب یہ حق کی دعوت کو آپ عام کرو گے, پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو پھولوں کا ہار کوئی نہیں پہنائے گا. جب حق کی دعوت دو گے, جب توحید کا آوازہ لگاؤ گے, کوئی آپ کو پھولوں کا ہار, کوئی آپ کو چندہ,
قربانی کی کھالیں آپ کی مسجد میں کوئی نہیں دیکھے جائے گا، آپ کی جیب کوئی نہیں بھرے گا، کوئی کہے گا آپ بھی گستاخ ہے، بد مذہب، یہ ماں باپ کا دشمن، یہ بزرگوں کا دشمن. پریشان